قوم کے بڑھنے کے وقت نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم اگر غلام ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم اگر غلام ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر۔ ہمیں کسی کی نوکری منظور نہیں۔ پھر اب کیوں ہم نوکری کر رہے ہیں؟ پھر اب ہم کیوں گھاٹے اور کسارے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اب کیوں ناکام ہیں؟ صرف اس وجہ سے ہم ناکام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم نے چھوڑ دی اور دنیا کی غلامیوں کو ہم نے قائم کر لیا۔ صرف اس وجہ سے اب ہم ناکام ہیں۔ لوگوں، دنیا کی غلامی نہ کرو، دنیا کی غلامی کو چھوڑ دو۔ اگر دنیا کی غلامی کرتے رہو گے تو اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر کامیاب تم ہوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے وقت تم کامیاب ہوگے۔ اگر نبی پاک کی غلامی کرو گے، نبی پاک کے دیوانہ بنو گے، نبی پاک کی پیروی کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے، ورنہ تم اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو۔ اگر انسان کسی اور انسان کی تم غلامی کرو گے، کافروں کی غلامی کرو گے، پھر تم ناکام ہی ناکام ہو۔ اور لوگوں، وہ کافر کیسے ہمارے سکے ہوئے، وہ کافر کیسے ہمارے بھائی بن گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی زیادتیاں کی۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا، اتنا پتھروں سے مارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زخم ہو گئے کہ ان کے جسم کا کوئی ایسا ٹکڑا، کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جدھر ان کو زخم نہ ہوا ہو۔ اتنی کافروں نے میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی۔ اگر وہ میرے نبی کو تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں تو وہ پھر ہمارے سکے نہیں ہو سکتے، نہ میرے سکے ہو سکتے ہیں، نہ تمہارے سکے ہو سکتے ہیں۔ زر خرید غلاموں، غلامیوں کو چھوڑ دو۔ اگر غلامی کرنی ہے تو نبی پاک کی کرو، اگر دیوانہ بننا ہے تو نبی پاک کا بنو۔ لوگوں، مسلمان کا خیال رکھنے والے بن جاؤ۔ اگر آج ہم مسلمان کا خیال رکھیں گے، رب ہمارا خیال رکھے گا۔ اور پیارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں۔ جو کافر ہیں وہ مسلمان کے بھائی نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ایک باپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف مسلمان ہی ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے۔ جو مسلمان ہیں فلسطین میں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی کئیوں کے بازو کاٹے گئے، کئیوں کی ٹانگیں کاٹی گئی، کئیوں کو سر کاٹے گئے، کئیوں کو پورا کچل دیا گیا، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، لیکن ہمیں کوئی ذرہ بھر بھی احساس نہیں۔ ہمارے دل پتہ نہیں سخت کیوں ہو گئے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بزدل ہیں، ہم خود بزدل ہیں، ہم ان کی آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر کافر مسلمانوں پر ظلم کریں تو آپ جنگ سے ان کو جواب دو۔ اگر جنگ سے جواب نہیں دے سکتے تو آپ زبان سے ان کو جواب دو۔ اگر زبان سے بھی جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ دل سے نفرت کر لو۔ اگر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ہم دل سے تو نفرت کر سکتے ہیں، دل سے تو ان کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں۔ تقریباً ہر انسان کے بس میں اتنا تو ہے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، زبان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے ایک آگے بھی کلپ فلسطین کے لیے اپلوڈ کیا تھا تو ایک میرا دوست کہنے لگا، حافظ صاحب، قاری صاحب، صبر کرو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ میں نے کہا اگر مجھے اس حق کی بات کے لیے کوئی پکڑ کے لے گیا، اگر اس حق کی بات کے لیے میں شہید ہو گیا تو پھر مجھے رب سے اور کیا چاہیے۔ یہی میری بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اگر آپ کے 10 بچے ہوں یا 5 بچے ہوں یا 15 بچے ہوں، ان میں سے ایک بچے کو ہی ایک بچے کو ہی میں ادھر سائڈ پہ کر آپ کے سامنے اس کی گردن اڑا دوں، اس کے میں ٹانگیں کاٹ دوں، اس کے میں ہاتھ کاٹ دوں، تو کیا آپ یہ برداشت کر سکو گے؟ نہیں، آپ بالکل بھی یہ برداشت نہیں کرو گے۔ ویسے جیسے ہم برداشت نہیں اپنے بچے اور اپنے بہن بھائیوں کے گلے کاٹے ہوئے، ہاتھ کاٹے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، ویسے وہ فلسطین کی مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کو زخمی نہیں دیکھ سکتی، اپنے بچے کا سر کاٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ان کی آواز بنے، خدا را ان کی آواز بنے۔ اگر ہم ان کی آواز آج بن جائیں گے، انشاءاللہ قیامت والے دن ہم رب کے آگے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ اگر آج ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے، اگر آج ہم ان کے ساتھ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمارا ادھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اے لوگو اپنے اندر غیرت پیدا کر لو، اپنے اندر انسانیت پیدا کر لو۔ اگر آج ہمارے اندر غیرت ہو اور انسانیت ہو، ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن رب کے آگے کھڑے ہونے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنی زبانوں کو تالے لگا کر رکھیں گے، تو کل قیامت کا دن ہوگا، فلسطین کے معصوم بچے اور معصوم بچیوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کو بھی سنوار لو، اپنی دنیا کو بھی سنوار لو۔ اگر دنیا اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی، اگر دنیا اچھی ہوگی قبر بھی اچھی ہوگی، اگر دنیا ہی بدتر ہوگی، دنیا ہی بے غیرتی والی ہوگی، دنیا ہی انسانیت نام کی چیز دنیا میں نہیں ہوگی، پھر ہم حشر میں بھی کامیاب نہیں، پھر ہم پل صراط پہ گزرنے کے لیے بھی کامیاب نہیں، پھر ہم قبر کے اندر بھی کامیاب نہیں۔ اپنی قبر بھی سنوار لو، اپنی حشر بھی سنوار لو، اپنے میدان محشر کا میدان بھی سنوار لو۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنی دنیا سنوار لوگے، دنیا ٹھیک گزار لوگے، پھر قبر بھی ٹھیک گزر جائے گی، پھر حشر بھی ٹھیک گزر جائے گا۔ باقی آخر میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کا خیال رکھیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کافر کسی کا سکا نہیں، کافر مسلمان کا سکا نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان کا پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر احساس کر لیتا ہے، کافر احساس نہیں کرتا۔ آخر میں یہ کہوں گا، اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فلسطین کی آواز بنائے۔ فلسطین کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔